ایسا ایک خطیب ہے جو کافی بھاری بھرکم وجود کے اعتبار سے، جسامت کے اعتبار سے ہے۔ وہ مختلف جگہوں پہ گمراہ کن تقریریں کر رہا ہے، اور اس طرح سے کہ ایک تقریر میں وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے امام حسین علیہ السلام کے آگے درخواست پیش کی کہ اے حسین، میں یوم عاشور کو تم سے کسی اہم مسئلے کی خاطر ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ خط کی شکل میں امام حسین کو اس وقت یہ درخواست ملی، نعوذ باللہ، کہ جب امام حسین کربلا میں حضرت علی اکبر علیہ السلام کے لاش اقدس پر بیٹھے تھے۔ امام نے وہ خط پڑھا اور پڑھ کر یہ کہا کہ اللہ سے ملاقات کرنے سے انکار کر دیا۔ کہا کہ میرا بچہ کیا ہے جو میں تجھ سے ملاقات کرتا پھروں، العیاذ باللہ۔ اس کے بعد اسی خط کے پچھلی جانب بقول اس خطیب کے امام حسین نے دیکھا کہ نبی اکرم کے بھی دستخط ہیں، تو اس کے بقول کے امام حسین نے کہا اچھا نانا جان، اب آپ بھی میرا امتحان لینا چاہ رہے ہیں۔ اب یہ جملے تو وہ کہہ رہا ہے اور لوگ آگے سے گریہ کر رہے ہیں اپنی سادگی کی وجہ سے، عبادت سمجھ کے کر رہے ہیں۔ وہ انہیں شاید پتہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا کہ جب امام حسین علیہ السلام کربلا سے غائب ہوئے اور عرش معلیٰ پہ گئے، اللہ سے ملاقات کی۔ اللہ نے بہت سوال کیے، اور ایک سوال یہ کیا کہ حسین تم زخمی بہت ہو۔ تو امام حسین نے کہا کہ تو نہیں جانتا، تجھے پتہ نہیں ہے، تیرے لیے تو سب کچھ کر رہا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ اللہ فرط محبت میں آیا، اور فرط محبت میں آ کر اللہ نے کہا حسین ٹھیک ہے، اب میری درخواست کو رد نہ کرنا، تم زمین پہ چلے جاؤ، تمہاری شہادت کے بعد میں اللہ قیامت تک تمہاری قبر میں رہوں گا اور تم میرے عرش پہ رہو گے، العیاذ باللہ۔ یہ اس کے جملے ہیں، اور یہاں پہ مومنین گریہ کر کے نڈھال ہو رہے ہیں۔ انہیں شاید اس بات کی سمجھ نہیں ہے کہ یہ جملے کہہ کے توحید کی نفی کر رہا ہے، اور بالخصوص اس توحید کی نفی کر رہا ہے جو امام حسین نے ہم تک پہنچائی ہے، امیر المومنین نے ہم تک پہنچائی۔ اب اس کے حل کی طرف ہم آتے ہیں، اور اپنے سامعین سے انتہائی معذرت کے ساتھ کہ تھوڑی سی ثقالت آ جائے گی۔ ابھی کمنٹس بھی کچھ مومنین کی طرف سے آ رہے ہیں کہ کچھ مشکل ہوتی ہے، تو میں عرض کر دوں کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں مجبوراً ہمیں کچھ باتیں ایسی کرنا پڑ رہی ہیں کہ اگر وہ بنیاد نہ بنائی جائے تو جواب مضبوط ہو کے آپ تک نہیں پہنچ سکتا، اسے مجبوراً ایسے مراحل پہ ہمیں کچھ ایسی گفتگو کو لانا پڑتا ہے۔ تو آج بھی کچھ حالت، کچھ اسی سچویشن اسی طرح کی ہے۔ اب اللہ کے لیے کہہ رہا ہے کہ اللہ نے کہا میں تمہاری قبر میں رہوں گا اور تم میرے عرش پہ، گویا وہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اللہ اس قبر کے اندر بند ہو گیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کس قوم کا عقیدہ ہے؟ کیا واقعاً اہل بیت نے یہ توحید دی ہے؟ کیا واقعاً خدا نے ایسا ہی کہا ہے؟ کیا واقعاً قرآن اور اہل بیت کا دیا ہوا عقیدہ توحید ایسا ہے، یا پھر یہ قوم یہود کا عقیدہ ہے؟ اور یہ بات میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، قوم یہود سب سے پہلی قوم ہے جو ایسے نظریات کی حامل ہوئی ہے، اور انہی نظریات کی بنا پر اللہ رب العزت نے پوری قوم یہود پر لعنت کی ہے جو ایسے عقائد کی حامل ہوئی۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا میں بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور اسی سے شروع کر رہا ہوں کہ دو چیزیں ہیں، ایک متناہی، ایک غیر متناہی۔ متناہی اور غیر متناہی میں بڑا فرق ہے۔ متناہی کس کو کہتے ہیں؟ آپ اگر ان دونوں کو سمجھ لیں تو بہت آسان طریقے سے آپ اس جاہل اور گمراہ خطیب کے جملوں کو سمجھ پائیں گے۔ متناہی کس کو کہتے ہیں اور غیر متناہی کس کو کہتے ہیں؟ متناہی ایسی حقیقت
کہ جو کسی مقام پر جا کر اپنی ضد یا نقیض کے ساتھ مرکب ہو جائے، کسی مقام پر جا کر وہ جتنی وسعت پذیر ہو، اس میں جتنی وسعت ہو، جتنا طول ہو، جتنا اس کا عرض ہو، جتنی عمق ہو، لیکن کسی مقام پر جا کر مثلا آسمان، ظاہر ہے میں اس کی پیمائش نہیں کر سکتا، لیکن کسی مقام پہ جا کے یہ آسمان بھی اپنی ضد یا نقیض کے ساتھ مرکب، یعنی نقیض اور ضد کے ساتھ مرکب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک خاص مقام تو ہے جہاں پہ یہ آسمان کی بھی کوئی حد ہے، یہ زمین بہت وسیع ہے، لیکن یہ کہنا پڑے گا ضرور کہ کسی خاص مقام تک زمین کا حدود اربع ہے، اور جہاں تک زمین کی آخری سرحد ہے اس کے آگے زمین نہیں ہے۔ اس کی مثالیں آپ جتنی کہیں ہم پیش کر سکتے ہیں۔ مثلا آپ ایک لائن کھینچتے ہیں، ایک خط کھینچتے ہیں، اس کو 1 میٹر کی بھی لائن ہو سکتی ہے، 1 میل کی بھی ہو سکتی ہے، 1,00,000 میل کی بھی ہو سکتی ہے، لیکن جتنی بھی کھینچیں وہ 1,00,000 میل تک لے جائیں، لیکن جہاں پہ لائن کو روک دیں گے اس سے آگے اب خط نہیں ہے، اس سے آگے لائن نہیں، گویا اپنے آخری حد پہ جا کر وہ اپنی ضد یا نقیض کے ساتھ مرکب ہوگی۔ یعنی یہ کہہ سکیں گے کہ 1,00,000 میٹر تک یا 1,00,000 کلومیٹر تک تو یہ خط ہے، یہ لائن ہے، لیکن 1,00,000 کے بعد جیسے ہی حصہ پورا ہوگا اس کے آگے تو یہ لائن نہیں ہے۔ گویا جو کسی خاص حد تک جا کے رک جائے اور اس کی حد ختم ہو جائے، وہاں سے آگے اس کی ضد شروع ہوتی ہے، اور جو ضد تک جا کے رک جائے اسے متناہی کہتے ہیں۔ مثالیں اس کی بہت زیادہ، زمین جتنی میں نے عرض کی وسیع ہے، مریخ کا ستارہ سیارہ جتنا بڑا ہے، لیکن ایک خاص حد تک تو جا کے اس کی بھی کوئی نہ کوئی تو حد ہے، اور جہاں پہ اس کی آخری حد ہے وہاں اس کی نقیض یا اس کی ضد ہے۔ اب اس سے آگے مریخ نہیں ہے، اپنی حد تک تو ہے لیکن اس سے آگے مریخ نہیں ہے۔ کوئی اور ستارہ ہو سکتا ہے لیکن اس سے آگے نہیں، سورج جتنا بڑا ہو لیکن اس کی کوئی سرحد تو ہے، اور اس کی اپنی سرحد تک تو سورج ہے، لیکن اس سے آگے جہاں پہ سورج کی آخری کونا ہے، آخری سرحد ہے، اس کے آگے تو نہیں کہیں گے کہ یہ بھی سورج ہے۔ ہاں اس کی حدت آ سکتی ہے، اس کی روشنی آ سکتی ہے، لیکن سورج کا جو وجود ہے، جو جسم ہے، وہ اس حد تک ہے۔ اس کو متناہی کہتے ہیں۔ غیر متناہی کس کو کہتے ہیں؟ غیر متناہی ایسی حقیقت ہے جو کسی مقام پہ جا کر بھی اپنی ضد یا نقیض کے ساتھ مرکب نہ ہو۔ یعنی مطلب کیا ہے؟ اپنی ضد یا نقیض کے ساتھ مرکب نہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ غیر متناہی حقیقت وہ حقیقت ہے کہ جو کسی مقام پر بھی جا کے رکتی نہیں ہے، یعنی اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ پس جو لامحدود ہے وہ غیر متناہی، اور جس کی کوئی حد ہے وہ متناہی۔ یعنی ایک جملے کے اندر آپ نتیجہ لے آئیں تو یہ جملہ بنتا۔ اب ہمارے خطیب صاحب منبر پہ آ کے مومنین پہ، سادہ مومنین میں آ کے اپنی گمراہی بلکہ قوم یہود کی ترجمانی کرتے ہوئے اور قوم یہود کے ترجمان بن کر تشیع کے نام پر، تشیع کی قوم میں، تشیع کے منبر پہ، تشیع کے پلیٹ فارم سے قوم یہود کے عقائد بیان کر کے کہتے ہیں اللہ نے کہا کہ حسین تیری قبر میں قیامت تک میں اللہ تیری قبر میں رہوں گا، تم میرے عرش پہ رہوں گے۔ کیا مطلب ہے؟ یہ کہنا چاہ رہا ہے اللہ اس قبر کے اندر محدود ہے، اور جو کسی چیز کے اندر محدود ہو جائے وہ لا متناہی نہیں ہوتا، وہ غیر متناہی نہیں ہوتا، وہ متناہی ہے۔ اور جو متناہی ہے وہ محدود ہے، اور جو محدود ہے وہ مخلوق ہے۔ اب ایک مقدماتی گفتگو تھی، اگرچہ یہ بہت طوالت اس میں آ سکتی تھی، لیکن میں نے
اختصار کی خاطر اس کو اسی تک روکا، لیکن گفتگو اب میں کچھ حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ دیکھنا یہ ہے کہ اللہ رب العزت واقعاً کسی چیز کے اندر بند ہے یا قبر کے اندر بند ہے۔ آئمہ اہل بیت نے ایسے لوگوں کا کے متعلق کیا رویہ اپنایا ہے اور ان کا حکم کیا بتایا۔ تو اس سلسلے میں وہ کتاب ہے اصول کافی، وہ اگر پکڑا دیں، یہ ہماری کتب اربع میں معتبر ترین کتاب حضرت علامہ محمد بن یعقوب کلینی رحمہ اللہ، اصول کافی میں کتاب التوحید، اس کے اندر ایک پورا باب قائم کرتے ہیں جس باب میں کا نام ہے باب الحرکت والانتقال، یعنی اس باب کا نام ہی لکھا کتاب التوحید ہے، اس کے اندر ایک باب ہے جس کا نام ہے باب الحرکت والانتقال۔ اس باب کی حدیث نمبر 9 ہے اور اصول کافی کی حدیث نمبر 332 ہے۔ اس میں پوری سند بیان کر دیتا ہوں تاکہ کسی کے ذہن میں کوئی شبہ نہ آئے کہ بے سند بات ہے۔ کیوں؟ اگر یہاں بھی ہم بے سند ہی باتیں کریں تو پھر یہاں آنے کا فائدہ کوئی نہیں۔ یہاں پر پوری حدیث کی سند ہے محمد بن یعقوب کلینی رحمہ اللہ عن محمد ابن یحییٰ عن احمد ابن محمد ابن عیسیٰ عن الحسین ابن سعید عن النضر ابن سوید عن عاصم ابن حمید عن ابی بصیر رحمہ اللہ عن ابی عبداللہ علیہ السلام۔ یہ پوری سند ہے کہ حضرت ابو بصیر امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس روایت کو نقل کرتے ہیں۔ قال من زعم ان اللہ، اب یہ حدیث کا متن سننے سے پہلے، ترجمہ سننے سے پہلے وہ پچھلے مطالب ذہن میں لے آئے۔ متناہی کس کو کہتے ہیں؟ جس کی کوئی حد ہو، ایک حد تک تو ہو، اس سے آگے نہ ہو، یعنی زمین کی کوئی آخری حد ہے، اس آخری حد تک زمین ہے لیکن اس سے آگے زمین نہیں ہے۔ اسی طرح سے آسمان بھی کوئی آخری کنارہ رکھتا ہے، اس کنارے تک تو آسمان ہے لیکن اس کنارے کے آگے یہ نہیں کہیں گے یہاں بھی آسمان ہے۔ اس لیے جو بھی کسی حد میں جا کے رک جائے وہ متناہی ہے، اور جو نہ رکے کسی مقام پر وہ غیر متناہی ہے۔ اب خدا آیا، اس کے لیے یہ عقیدہ رکھ لینا کہ اللہ قبر کے اندر ہے تو یہ متناہی ہے، اس سے اللہ کو یہ متناہی ثابت کر رہا ہے یا غیر متناہی۔ تو سامعین گرامی، اس میں حضرت ابو بصیر کہتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہاں پہ فرمایا قال من زعم ان اللہ من شیء او فی شیء او علی شیء، کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے یہ گمان کیا کہ اللہ کسی چیز میں سے ہے، اللہ کسی چیز میں ہے، کسی چیز کے اندر ہے، جیسے یہ کہہ رہا ہے کہ قبر کے اندر اللہ کسی چیز کے، او فی شیء، اللہ کسی چیز کے اندر ہے، او علی شیء، یا اللہ کسی چیز کے اوپر ہے۔ معصوم فرماتے ہیں او علی شیء فقد کفر، وہی کافر ہو گیا۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی جو شخص یہ کہے گا کہ اللہ اس چیز کے اندر ہے تو اس نے اندر کہہ کر اس کو متناہی کہا، اور جو متناہی ہے وہ مخلوق، کیونکہ مخلوق جتنی وسیع ہو جائے اس کی کوئی سرحد ہے جہاں پہ اپنی ضد یا نقیض سے جا کے مرکب ہوتی، اور جو مرکب ہو جائے ضد یا نقیض سے وہ متناہی۔ بس اس لیے قلت فسر لی یا ابن رسول اللہ، میں نے، ابو بصیر ثقفی کہتے ہیں، میں نے کہا میرے آقا و مولا مجھ سے میرے لیے اس کی تفسیر بیان کرے۔ تو امام نے اس کی تفسیر بیان کی
آگے ایک دو جملہ میں چھوڑ کے کہہ رہا ہوں تاکہ جلدی سے مطلب واضح ہو جائے اور سامعین تک آسانی ہو جائے ان کو لیے سمجھنے میں۔ آگے معصوم فرماتے ہیں من زعم ان اللہ من شیء فقد جعلہ محدثا، اے ابو بصیر جس نے یہ گمان کیا کہ اللہ کسی چیز میں سے ہے، اس نے اللہ کو حادث مان لیا، اس نے اس کو حادث قرار دے دیا۔ اور ظاہر ہے حدوث مخلوق کا وصف ہے، جو حادث ہوتا ہے وہ قدیم نہیں ہوتا، اور اللہ قدیم ہے حادث نہیں۔ یہ تو ہماری نماز جعفریہ سے لے کر آپ کتب حدیث تک اور علم الکلام کی کتب تک آپ دیکھ لیں، کسی جگہ پر بھی اللہ کو حادث نہیں، جو حادث مانتا ہے معصوم اس کے لیے حکم لگا چکے ہیں فقط کفر، وہ کفر اختیار کر گیا، وادی کفر میں چلا گیا، وادی ایمان سے نکل گیا۔ من زعم ان اللہ من شیء فقد جعلہ محدثا ومن زعم انہ من فی شیء ومن زعم انہ فی شیء فقد جعلہ محصورا، اور جس نے یہ گمان کیا کہ اللہ کسی چیز کے اندر ہے، اس نے اللہ کو محصور کر دیا، اور جو محصور ہو وہ متناہی ہوتا ہے، وہ غیر متناہی نہیں ہوتا۔ وَمَنْ زَعَمَ أَنَّهُ عَلَى شَيْءٍ فَقَدْ جَعَلَهُ مَحْمُولًا، اور جس نے یہ گمان کیا کہ اللہ کسی چیز کے اوپر ہے، اس نے اللہ کو محمول بنا لیا، مان لیا۔ گویا جو محمول ہوتا ہے اس کو اٹھانے والی کوئی چیز ہوتی ہے، جو اٹھانے والی ہوتی ہے وہ زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ سامعین گرامی، جو اللہ سے زیادہ کسی کو مضبوط مانے یا اللہ کو کسی چیز کے اندر محصور مانے، وہ یہ سمجھ لو اللہ کو متناہی مان رہا ہے، اور جو متناہی مانے آئمہ فرماتے ہیں وہی کفر کی وادی میں چلا جاتا ہے، وہ دائرہ ایمان سے نکل جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کو صحیح سمجھ کر صحیح معرفت توحید آئمہ کے توسل سے ہمیں لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔